السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نماز فجر میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے کے کیا فوائد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ حضرت معاذ بن انس وجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی زیادہ ثواب اور عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھی تو اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نبوت کے بعد جس چیز کا سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہے۔ اللہ نے 4 درجے بلند کیے ہیں اور دوسرا درجہ صدیق کا اور فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے 360 اخلاق کے باب ہیں تو صدیق میں سارے 360 پورے کے پورے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ 360 پورے کے پورے تھے اور فرمایا صدیق قیامت کے دن نبی نہیں ہوں گے لیکن صدیق صفوں میں کھڑے ہوں گے اور اللہ پاک کی آواز آئے گی میرے صدیق کہاں ہیں؟ اور فرمایا سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بڑھائیں گے اور ان کے قدم بڑھانے پہ خود فرشتوں کو بھی حیا آ جائے گی۔ ان کے قدم اٹھانے میں اتنا حیا اور ان کے اندر اتنا وقار ہے جس کو 50 صدیقین کا مقام مل جائے کہ اس کے عمل کے برابر ثواب مل جائے گا۔ صدیق کا کتنا بڑا عمل کرتا ہوگا اور کتنی عبادت کرتا ہوگا اور اللہ کا نیک بندہ جس کو صدیق کا مقام ہے اس کی عبادت کیا ہوگی، اس کی تسبیح کیا ہوگی، اس کا مانگنا کیا ہوگا، اس کی زاری کیا ہوگی، پھر فرشتوں کے ہاں اس کا مقام کیا ہوگا اور پھر اس کی دعا پہ آمین کیا ہوگی۔ 50 صدیقین کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس طرح کوئی 50 صدیقین نے کہا کیا کیا عبادت کی جس طرح سے صرف جس نے فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی کیا خوش قسمت انسان ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ محترم ناظرین آج آپ کو سورہ اخلاص کو پڑھنے کے ایک عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو اپنی کسی بھی جائز حالت کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے۔ آپ کو کیسی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو انشاءاللہ آپ کی حاجت سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک ہی دن کے عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر بھی سنائیں گے تاکہ جن بہن بھائیوں کو یہ سورت یاد نہیں تو آج اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس سورت کو یاد کر لیں۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ یہ سورت بڑی ہی برکتوں والی ہے، بڑے ہی فضائل والی سورت ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا جائے؟ 1/3 قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا کتنی بڑی دولت ہے۔ جو آج ہم دولت حاصل کر لینا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو سورہ اخلاص کا ایک عمل بتائیں گے۔ اس سے برکت آپ کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی دقت ہوگی، آپ کو بیماری سے پریشان ہے، علاج کرا کر تھک چکے ہیں تو اپنی بیماری کو دور کرنے کی نیت سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بری سنگت میں پڑ چکی ہے تو اپنی اولاد کے نیک ہونے کی نیت سے اس عمل کو کریں، آپ کی اولاد نیک بن جائے گی۔ اگر آپ کی نوکری نہیں مل رہی، کہیں کام نہیں ملتا یا ملتا بھی ہے تو چھوٹ جاتا ہے تو اپنے کام کی اس پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کو خوب اچھے سے اچھا کام، اچھی سے اچھی نوکری بھی مل جائے گی۔
आपकी जो भी परेशानी है, कोई कामों में आपके रुकावट हो, तो आप इस अमल को अपनी करें। तो आपकी परेशानी रुकावट को अपने दिल में सोच कर इस अमल को करें। अब आप इस अमल को करने का तरीका सुन लीजिए। आपको ये अमल सिर्फ एक ही दिन करना है। आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, और आप इस अमल को दिन में या रात में जब भी आपको वक्त मिले, आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ आप नमाज वाला दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, या जो भी दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, या फिर छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार पढ़ लें। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 101 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बाकी बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ते चले जाएं। आपको भी पढ़कर सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह इस सूरत को 1001 मरतबा पढ़कर 1001 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो दुरूद शरीफ आपने शुरू में पढ़ा था, ये सब पढ़ लेने के बाद अपनी दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से वो चीज़ मांगे जिस चीज़ की नीयत से आपने अमल किया है। दुआ मांगने के बाद फिर आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। यहाँ आपका अमल पूरा हो गया। इस अमल को करने की एक सहूलत यह है कि अगर आपने अकेले या खुद इस सूरत इखलास को 1001 मरतबा नहीं पढ़ सकते, तो आप अपने घर वालों को भी अपने साथ बिठा लें और उनसे भी कहें कि सब शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर आपस में मिलकर 1001 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लें। अगर आपको इस अमल की ज़रूरत होती है तो आप इस अमल को भी ज़रूर करें। दूसरे भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर करें। मोहतरम नाजरीन, आजकल हर बंदा रोज़ी की वजह से, रिज़्क़ की वजह से, बेरोज़गार होने की वजह से परेशान है, बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, दुनियावी दौलत के हसूल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम कर रहा है। बाज़ लोगों ने तो ये यकीन बना लिया कि वो दौलत होगी तो सारे मसाइल हल होंगे, वरना हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। गलत यकीन की वजह से खराबियाँ पैदा हो रही हैं और ज़िंदगी से सुकून निकल गया है। और अगर आज तहे दिल से ये तहिया कर लें और यकीन कर कि दौलत को हटा दें, अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ आ जाएं, तो यकीनन हमारे मसाइल भी अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता हल कर देंगे। ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो आज़मा लें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना कुल हुवल्लाहु अहद 50 मरतबा पढ़ेगा तो क़यामत के रोज़ उसकी आवाज़ दी जाएगी, उसे आवाज़ दी जाएगी कि अल्लाह के मदह करने वाले खड़ा हो, जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुल हुवल्लाहु अहद को 100 मरतबा पढ़ लिया तो अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे, बशर्तिया वो 4 गुनाहों से बचता रहे, यानी कत्ल से, चोरी से, जिना से, शराब नोशी से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह इस तरह की अच्छी और मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।